الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في مقام آخر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال في مقام آخر: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. انگریزی اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 2021 کا سال شروع ہو چکا ہے. گزشتہ سال میں
بہت سی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، بہت سے گناہ سرزد ہوئے، بہت سی سنتوں کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اس کی تلافی کے لیے اس سال میں ہم نیکیوں کا ارادہ کریں۔ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں جس سے معاشرہ بے چینی، بے سکونی، تذبذب، اضطراب میں مبتلا ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑا گناہ سنت نکاح نہ کرنا، نکاح میں تاخیر کرنا، نکاح میں شریعت کو فالو نہ کرنا، غیروں کے طریقے پر نکاح کرنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ان سب نے اس سنت کو اپنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھی، اولادیں بھی تھی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نکاح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ ایک جگہ یوں بھی آیا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اس میں سے ایک نکاح ہے۔ سنت کے مطابق نکاح، شریعت کے مطابق نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وہ بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، جوانوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے۔ شادی کی طاقت کا کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہو، اس کی 1 لاکھ سے زائد آمدن ہو، اس کی ڈیفنس میں کوئی کوٹھی ہو، اس کے پاس کوئی لگژری گاڑی ہو، اس کے پاس ولیمے، فرنیچر، ہال، زیورات، لباس کے لیے لاکھوں روپے ہوں، نہیں۔ جو نکاح کی طاقت رکھے، وہ فزیکلی صحت مند اور فٹ ہو، عورت کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے پر قادر ہو، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہو، 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہو، اپنی گھر والی کے لیے ایک سائبان اور سر چھپانے کو ایک چھت فراہم کر سکتا ہو،
ضرورت کے 2-4 جوڑے اس کے پاس ہو، نان نفقہ اور رہائش دینے پر طاقت رکھتا ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے، وہ شادی کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظر کو جھکاتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ نظر کو جھکانا ساری روحانی بیماریوں کی جڑ کٹ گئی، سارے خیالات اور انتشار کے دروازے بند ہو گئے، سارے وسوسے اور توہمات اور گندی چیزیں بلاک کر دی گئی۔ ایک نقطہ اغض للبصر کہ نظر جھک جائے، لب بن، چشم بن، گوش بن، گر نبینی سر اکبر ما بخن، ہونٹوں کو تالا لگ جائے، یہ غلط نہ بولے، یہ بے وقت نہ بولے، یہ بے ضرورت نہ بولے، یہ سخت نہ بولے، آنکھ بند ہو جائے، یہ غلط نہ دیکھے، بے وقت نہ دیکھے، بے ضرورت نہ دیکھے، اور کان بند ہو جائے، یہ غلط نہ سنے۔ فرمائے یہ 3 دروازے تم بند کرو، اس کائنات کی حقیقت اگر تم پر آشکارا نہ ہوئی تو میرا مذاق اڑانا، اور اگر یہ 3 دروازے بند نہیں کیے، ساری دنیا کے پیروں سے آپ بیت ہو جائیں، ساری دنیا کے مرشدوں کی آپ جوتیاں سیدھی کرنے لگ جائیں، سارا دن اور ساری رات آپ مسجد مدرسے میں، خانقاہ اور تبلیغ میں لگائیں، سارا دن آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، ذکر میں لگ جائیں، فکر میں لگ جائیں، بیان کرنے لگے، بیان سننے لگے، لیکن اگر یہ 3 دروازے بند نہیں ہوئے، ساری دنیا کے روحانی پیر مل کر آپ کو ولی نہیں بنا سکتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات میں، ہر لفظ میں حکمتوں کے سمندر پوشیدہ ہے۔ دریا بکوزہ، کہتے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات دی گئی جو اور کسی نبی کو نہیں ملی، اس میں پہلی خصوصیت اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، مختصر پر اثر بات دی گئی، 2 جملوں میں بہت سے راز سمیٹ دیے گئے، حکمتیں اور ساری اس کی جو بہترین جہاد تھی اس کو جمع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جو نکاح کی، شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اس لیے کہ نکاح کرنا نظر کو جھکاتا ہے، اور نظر جھک گئی تو کام بن گیا۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، جس نے اپنی نظر کو اللہ کے خوف سے جھکایا، اللہ کے خوف سے نیچے کیا، فرمایا بدلے میں ایسا ایمان دوں گا، اس کی حلاوت یہ دل میں محسوس کرے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے مسجد آنے کو جی ہی نہیں چاہتا، آ جائے تو جم جانے کو جی ہی نہیں چاہتا، جم جائے تو خیالات سے چھٹکارا نہیں ملتا، کھڑے مسجد میں ہیں،
نماز کی حالت میں ہیں لیکن دل کہیں اور ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ایک نقطہ نظر کو جھکاتا ہے۔ نماز کو دل نہیں ہوتا، مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد میں دل بے قرار ہوتا ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، تھوڑا سا پڑھتے ہیں چکر آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ملے تو دل نہیں کرتا، دل کرے تو کنسنٹریشن اور استحضار نہیں ہوتا، مانگ بھی لے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ساری چیزوں کی بنیاد آپ دیکھیں، نظر قابو میں نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شادی کرو یہ نظر کو جھکائے گا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ نظر جھکے گی تو شرمگاہ محفوظ۔ آج ان احادیث پر میں اور آپ نے اتنا غور نہیں کیا، اتنی ریسرچ نہیں کی، اتنا اس کو سٹڈی نہیں کیا جتنا اغیار نے کیا ہے۔ اسی لیے IMF اور ورلڈ بینک اور یورپی یونین جب آپ سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں اتنے سینما بناؤ گے، آپ اس کے بدلے میں مکس گیدرنگ اور کو ایجوکیشن سسٹم، مرد اور عورت کا مخلوط نظام تعلیم اپنے ملک میں رائج کرو گے، آپ اپنے ٹی وی میں یہ لڑکیوں کے بے حیائی والے ایڈ چلاؤ گے، آپ اس طرح کے لباس کو پروموٹ کرو گے۔ یہ باقاعدہ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک نظر کی بیماری ان میں داخل کر دو، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی للہیت، یہ ساری چیزیں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے بیچ ہیں زبان، ایک جو دو رانوں کے بیچ ہیں شرمگاہ۔ اب شرمگاہ کی حفاظت، نظر کی حفاظت مدار ہے شادی پر، اس شادی پر جس کی شریعت نے ترغیب دی، اس شادی پر جس کو شریعت نے آسان کیا، سستا کیا، عام کیا، ہم نے الٹ کر دیا۔ پہلے تو لڑکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ماسٹر کر لے تو شادی کریں گے، ماسٹر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ اچھی سی جاب مل جائے تو شادی کریں گے، جاب ملنے کے بعد کہتے ہیں گھر کی کوئی سیٹنگ ہو جائے تو شادی کریں گے، گھر کے بعد کہتے ہیں گاڑی بھی ضروری ہے، گاڑی کے بعد کہتے ہیں کہ شادی کے لیے 15-20 لاکھ روپے، میں غریبوں کی شادی کی بات کر رہا ہوں، 15-20 لاکھ روپے ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سارے پروسیس میں اس کی عمر ہو جاتی ہے 30 سال، اور جو ٹین ایجر، جو شہوت کے عروج کا اور پیک کا زمانہ ہے، جس میں ہر طرف سے شیطان اٹیک کرتا ہے، وہ عمر 14-15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 26-27 سال تک رہتی ہے، جس میں زیادہ ضرورت تھی نکاح کی اور شادی کی، وہ ہماری ڈگری، جاب، مکان اور خرافات کی نظر ہو گیا۔ اس 15-20 سال میں اس نے جی بھر کر گناہ کیے۔ دوسری طرف لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے، بیٹی کا رشتہ آ جاتا ہے، ابھی تو یہ بچی ہے، شرمن و شرمے گی، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے،
یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، پھر بھی آنکھوں پر پٹی ہے، دل پر پردہ ہے اور دماغ پر تالا ہے، اس لیے کہتا ہے ابھی تو یہ بچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، لڑکا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے۔ فقہ کے مطابق لڑکا بالغ ہوتا ہے 14-15 سال میں، لڑکی بالغ ہوتی ہے 13 سال میں، اور موسموں کی وجہ سے بعض جگہ بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں، اور آج میڈیا کا زمانہ ہے، فحاشی اور عریانیت کا زمانہ ہے، اب زیادہ جلدی بالغ ہوتے ہیں۔ پاکستانی قانون کے مطابق بھی 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے، تو کم از کم پاکستانی قانون کو اگر دیکھنا ہے تو بھی 18, 19, 20 سال میں شادیاں کی جائے، گناہ ختم ہوں گے، زنا کم ہوگا، نکاح کا ریشو بڑھے گا۔ آج نکاح کا ریشو کم ہے اور زنا کا ریشو زیادہ ہے، کیوں؟ ہم نے مشکل جو بنا دیا۔ بھائی غریب آدمی تو شادی کے بارے میں 100 بار سوچتا ہے کیسے کروں گا۔ جب رشتہ آتا ہے پہلے تو کہتے ہیں بچی کی عمر ہی کیا ہے، پھر جب عمر بھی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے لڑکے کا گھر اپنا یا پرایا ہے۔ پھر دوسرا سوال، گھر اپنا ہے تو گاڑی ہے یا نہیں، گاڑی ہے تو لڑکے نے MBA کیا ہوا ہے یا نہیں، MBA کیا ہے تو جاب اس کی پرماننٹ ہے یا نہیں، جاب پرماننٹ ہے تو اس کی آمدن اور کمائی کتنی ہے، کمائی اتنی ہے تو پھر اس کا گیٹ اپ کتنا ہے، اس کی داڑھی تو نہیں ہے۔ یعنی پوری کوشش آج کے ماں باپ کی یہ ہے کہ میری لڑکی کی شادی نہ ہو، پورا انتظام کھڑے دے، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ شادی چدارا تدلتا ناستی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جو آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے اس کو کون فلفل کرے گا؟ اور پھر کہتے ہیں چھپکم گناہ کی اللہ رانی سلیمہ، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، یہی غلطی ہو گئی، یہی غلطی کر رہے ہو، بار بار دہرا رہے ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس شادی اور نکاح کو اتنا فوکس کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح کرو، نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈرے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا، مہنگا بنا دیا، اور اس کے دروازے بند کر دیے، اور زنا آسان بنا دیا۔ 10 منٹ کی خلوت چاہیے اور تنہائی چاہیے اور زنا ہو جائے گا، اور شادی کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہوگی، یہ چیزیں ہوگی۔ اب وہ بیچارہ حج بھی کر رہا ہے، ہر سال عمرے پر بھی جا رہا ہے، تبلیغ میں بھی پھر رہا ہے، خانقاہوں کے چکر بھی لگا رہا ہے، مسجدیں بھی بنا رہا ہے، مدرسے بھی بنا رہا ہے، کنویں بھی کھدوا رہا ہے، ہاسپٹل بھی بنا رہا ہے، راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، اور خیر کے بہت سارے کام یہ کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر چراغ تلے اندھیرا ہے۔ اسی لیے اس نکاح کے عمل کو عام اور آسان اور سستا کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے،
ان کی ایک بیٹی تھی، اس زمانے کا جو گورنر تھا، ولی عہد تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھجوایا، لیکن حضرت نے انکار کر دیا۔ شریعت کے مطابق جوڑ جو نہیں تھا، ہم تو صرف پیسے کو دیکھتے، ہم تو صرف کوٹھی کو دیکھتے، ہم تو صرف گاڑی کو دیکھتے، ہم تو صرف ظاہری سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، اسی لیے پھر حال کتنا برا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا اور وہ غریب سا تھا، روزانہ ان کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، کافی دنوں تک نہیں آیا۔ کافی دنوں بعد جب آیا تو حضرت نے پوچھا کیوں اتنے دن غیر حاضر رہے؟ کہنے لگا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس تجہیز اور تکفین اور تعزیت میں مصروف تھا۔ جب سبق ختم ہو کر وہ جانے لگا، حضرت نے پوچھا کہ دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ارادہ ہے، کا انتظام ہے، کا مجھ غریب کو کون لڑکی دے گا؟ حضرت نے کہا کہ تمہاری شادی اور رشتے کا انتظام میں کروں گا، اپنی اس بیٹی کا نکاح جس کے لیے ولی عہد کا رشتہ آیا تھا، اس بیٹی کا نکاح اس غریب طالب علم سے کروایا۔ ان لوگوں کے رشتوں سے اور ان کے جوڑ سے جو اولادیں پیدا ہوتی تھی وہ حسن بصری بن کر سامنے آتی تھی، وہ جنید بغدادی بن کر سامنے آتی تھی، وہ بشر حافی بن کر سامنے آتی تھی، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں سامنے آتی تھی۔ ان کے والدین کا تذکرہ لکھا ہے کہ ان کا والد جب جوان تھا، راستے سے گزر رہا تھا، نہر کے کنارے پر اس نہر میں ایک سیب تیر رہا تھا، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس سیب کو اٹھایا اور بھوک کی وجہ سے کھا لیا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ سیب کس کا تھا؟ میں نے اجازت تو نہیں لی تھی، پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز بھی تھا یا نہیں، سیب کہاں سے آیا ہوگا؟ اسی کی الٹی رخ پر جب میں چلوں گا تو کسی باغ سے گرا ہوگا۔ چنانچہ جانا آگے تھا لیکن اس سیب کی تحقیق کے لیے واپس پلٹے، کافی دور جا کر ایک باغ نظر آیا کہ اسی باغ سے سیب گرا ہوگا۔ باغ کے مالک کو ڈھونڈا اور کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، تم معاف کر دو ورنہ کل قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا اسی طرح سیب کھا لیا تھا، اسی باغ سے گرا ہوگا۔ وہ بھی سمجھ گیا یہ معمولی آدمی نہیں، کہ میں تو ویسے معاف نہیں کروں گا جب تک تم میری ایک شرط نہیں مانو گے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، زبان سے بولی نہیں، ہاتھوں سے پکڑا نہیں، پاؤں سے چلی نہیں، اس سے تم نے شادی کرنی ہوگی تب معاف کروں گا۔ اس نے سوچا شادی وہ بھی اس سے جو دیکھتی نہیں، جو سنتی نہیں، جو بولتی نہیں، جو پکڑ نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، یہ تو مشکل کام ہے، لیکن یہ شرط نہیں مانوں گا تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ کہ مجھے شرط منظور ہے۔ نکاح کا انتظام ہوا، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، رخصتی کے بعد یہ گھر گیا، دیکھا خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، باہر آ گیا، کہنے لگا یہ تو وہ نہیں جس کا مجھے بتایا گیا تھا۔ اس نے کہا یہی وہ لڑکی ہے، ان آنکھوں سے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، ان کانوں سے آج تک غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، اس زبان سے آج تک غیر محرم سے بات نہیں کی، اس کے ہاتھوں پر آج تک غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ اسی شادی سے جو اولاد پیدا ہوئی، دنیا اسے پیرے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمجھتی ہیں وہ مائیں تھی کہ بچہ پیٹ میں ہے، قرآن پڑھی جا رہی ہیں، وہ مائیں تھی کہ وضو کر کے بچے کو دودھ پلائی جا رہی ہیں، وہ مائیں ہیں دودھ پلاتے وقت ان کی زبان پر قرآن کے ترانے جاری ہوا کرتے تھے، اسی لیے اولادیں بھی نیک تھی۔ ہم نے اس سسٹم کو بالکل الٹا کر دیا، تو اسی لیے اس کو معمولی نہ سمجھیے، شادی شریعت کے مطابق کیجیے، اور شادی کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے اس شادی کے اندر وہ ایجاب اور قبول ہے، وہ ایجاب اور قبول ہے
کہ لڑکی یا اس کے وکیل کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور دلہن اس کو قبول کرتا ہے، اس پروسیس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ اس میں خطبہ پڑھ لینا سنت ہے، اور ایجاب اور قبول ضروری ہے، کسی کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، حلال نہیں تمہارے لیے کہ زبردستی تم عورتوں سے نکاح کرو۔ اور دوسری چیز کہ دو گواہ بھی ہوں۔ فرمایا وہ عورتیں زنا کرنے والی ہیں جو بغیر گواہ کے نکاح کرتی ہیں، دو گواہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات، ولی کی اجازت بھی بہتر ہے۔ لا نکاح الا بولی، بالغہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، لیکن بہتر نہیں۔ جس ماں باپ نے پالا پوسا، تربیت کی، کھلایا پلایا، کھلانے میں خیال رکھا اچھا کھائے، پلانے میں خیال رکھا اچھا پیے، پہنانے میں خیال رکھا اچھا پہنے، تعلیم میں خیال رکھا اچھی تعلیم دی جائے، سواری میں خیال رکھا اچھی سواری دی جائے، ماحول میں خیال رکھا اچھا ماحول دیا جائے، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر سوچتے اور سمجھتے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لے اور وہ بالغہ ہے تو شریعت میں گنجائش ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا نکاح کو مسجد میں کرو، اور نکاح کو ظاہر کرو، چھپاؤ نہیں۔ نکاح اور زنا میں فرق یہ ہے، زنا چھپ کر ہوتا ہے، نکاح کھلے عام ہوتا ہے۔ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں رکھو۔ حکم ہے، ہم ہال میں رکھتے ہیں۔ آج کل تو کرونا ہے، عام حالات کی بات ہے، کسی بھی مولانا صاحب کو کہتے جی نکاح ہے اور ہال میں ہے، مولانا صاحب کہتے جی دیر ہو جائے گی، نہیں نہیں جی ہم ٹائم کے بڑے پکے، فکس 9 بجے نکاح ہوگا، فکس 9 بجے نکاح ہوگا۔ پھر وہ مولانا صاحب بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، وہ اس زمانے کے امام ہیں جس کو مقتدی دھوکے دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا کام نکالتا ہے، تو وہ بیچارہ 8 بجے اس کو لے کے جاتے ہیں، 9 بجے وہ پہنچتا ہے، ہال خالی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید جنات کا نکاح، یہ نظر نہیں آتا۔ پھر 10-11 بج جاتے، ادھر لڑکی بیوٹی پارلر میں ہے، دل تالک زان شرمئی، ادھر لڑکا اس سے بڑے بیوٹی پارلر میں جاتا ہے، لڑکی 20,000 روپے دیتی ہے اور لڑکا 40 دیتا ہے، وائی چی دا سی جوڑ شو چی فرق نہ کی نکی گی۔ لڑکا کہتا ہے بیوٹیشن کو مجھے ایسا بناؤ کہ دلہن اور مجھ میں فرق نظر نہیں آئے کہ لڑکا کون سا اور لڑکی کون سی، اتنے پالش اور پتہ نہیں پاؤڈر لگا کے آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، پھر ڈول والے آگے ہوتے ہیں۔ بھئی کسی کو برا لگتا ہے تو وہ معاف کر دے، لیکن میری مجبوری ہے، ڈول والے آگے ہوتے ہیں، ادھر عالم صاحب بیٹھے ہوئے لیکن ڈول والے آگے ہیں۔ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کس کیٹیگری کا آدمی ہوں؟ پھر وہ ہال میں آ کر ڈز ڈوز لگے رہتا ہے۔ کسی کو بولو اللہ کا زان دیولی شرمولے، بس یار یہ عورتیں بات نہیں مانتی، عورتیں بات نہیں مانتی۔ یعنی اتنا مبارک عمل ہو رہا ہے، سنت عمل ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا آپ اللہ کو ناراض کرتے ہو، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہو۔ کل ایک پروگرام میں مجھ سے سوال ہوا کہ جی لوگ جشن منائیں تو آپ مولویوں کا اعتراض ہے، لوگ اگر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں تو آپ مولویوں کو اعتراض ہے۔ میں نے کہا ہم مولویوں کو اعتراض نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اعتراض ہے۔ خوشی ہو کہ غم، شریعت میں باؤنڈریز ہے، لیمیٹیشن ہے، ایک جوریسڈکشن ہے، ایک دائرہ ہے، ایک ضابطہ ہے، حدود اور قیود ہیں۔
کچھ سگنلز ہیں جس کی خلاف ورزی کی شریعت اجازت نہیں دیتا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے کراس نہ کرو. یہ مولویوں کا حلیہ نہیں، یہ رسول اللہ کا حلیہ ہے. انہوں نے تو جسٹ کاپی کیا ہے، انہوں نے تو نقل اتاری ہے، اور خدا کی قسم اس نقل پر اللہ ان سے راضی ہوگا. تو میں نے کہا مولویوں کو اعتراض نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اعتراض ہے. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. شادی ہے لیکن اس شادی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. غم ہے لیکن اس غم میں اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو مسجد میں رکھو. ہال میں نکاح کتنی نحوستیں ہوتی ہیں آپ سب کو پتہ ہے. یعنی نکاح سنت ہے، اس سے پہلے بھی شیطان کو خوش کیا، اور نکاح کے بعد جیسے ہی نکاح ختم ہوا ڈیگ پھر شروع. اس کو ایسے وہ ڈیگ والا بھی جو ہے نا تو ملکن ہوئی آگے آمدن نہ ہوئی، وہ بھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی مولانا صاحب ختم کرتے ڈز یہ پھر شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ دے ورتمسترگ ہوئی، جسے ورتمسترگ ہوئی. خدا کا خوف کرو. کچھ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھو، کچھ تو اس کی قربانیوں کا خیال رکھو. وہ تپتی ہوئی دھوپ میں امت کے لیے رو رہا ہے، وہ سردیوں کی سرد راتوں میں امت کے لیے رو رہا ہے، وہ گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے امت کے لیے رو رہا ہے، وہ بدر کے میدان میں امت کے لیے تڑپ رہا ہے، عود میں چاند سے حسین چہرہ امت کے لیے زخمی کراتا ہے، موتی سے حسین دانت امت کے لیے توڑواتا ہے. اس کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی اس امت کی خاطر، اس کا بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹا تو امت کی خاطر، اس کے خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھے تو امت کی خاطر، اس کی سمیہ کو دو لخت کیا تو امت کی خاطر، اس کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے تو امت کی خاطر، اس کے ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑا گیا تو امت کی خاطر، اس نے شاب ابی طالب میں 3 سال تک پتے چبائے تھے تو امت کی خاطر، وہ ساری رات جنت البقیع میں روتا رہا تو امت کی خاطر. آج ہم نے اس سنت نام سنت اس سے پہلے بھی اس نبی کو ناراض کرنا ہے، اس کے بعد بھی اس نبی کو ناراض کرنا ہے. ارے دونوں جہانوں کے محبوب رب العالمین کو ناراض کر کے، اس کی سنتوں کے جنازے نکال کر، شریعت کی دھجیاں بکھیر کر، اگر آپ کے گھر میں سکون آ سکتا ہے، ای خیال استو محال استو جنون است، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ریئل فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو کم از کم نکاح کو عام کرو اور مسجد میں نکاح کرو. اور جس کی شادی ہے وہ پہلی صف میں نماز پڑھے، اس دن بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتا. اس کی نئی زندگی کا پہلا دن، ہم کہتے ہیں نا نئے سال کا پہلا دن، اس کی نئی زندگی کا پہلا دن، لیکن اس دن بھی اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں کہ وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. پھر اگر جلدی فارغ ہو بھی گیا تو کہتا ہے سجدے میں جاؤں گا کریم خراب ہوگی. ہاں بتا رہا ہوں آپ کو، بالوں کا ہیئر اسٹائل خراب ہوگا، کپڑوں کا کلف خراب ہوگا. سنت امامہ اس نے زندگی میں نہیں پہنا. آج وہ یہود و نصارہ کی فلمیں دیکھ کر وہ پگڑ پہن کر آتا ہے، کہتا ہے اس کا ٹچ خراب ہوگا. دوست اس کو باہر زبردستی روکتے، نماز ہو جائے لوگ نکل آئے پھر آئیں گے، الکت سے ہندوئی تم مسلمان نہیں ہو. یہ وہ ساری باتیں ہیں جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی. تو نکاح کو مسجد میں کرو، اور پھر رخصتی کو آسان کرو، پردے میں کرو. لڑکی سے اجازت کے لیے ولی وہ ہو جو محرم ہو. ہم ولی بھی اس کو بناتے جو لڑکی سے اجازت رہے، جو اس کا محرم نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا کزن جا رہا ہے، یہ فلانا اللہ فقیر جا رہا ہے، وہ بھی ایسے واسکٹ جو ہے نا لگا کے جا رہا ہوتا ہے. باپ جائے، چچا جائے، ماموں جائے، بھائی جائے، اس کا جو محرم ہے وہ جائے. 100 عورتوں کے بیچ میں غیر محرم صاحب جا رہے ہیں. تو
اس لیے وہ محرم جائے. کون جائے؟ محرم جائے. اور پھر اجازت کے بعد رخصتی کے بعد ولیمہ کرے. ولیمہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. آقا کو پتہ چلا, کہا تم نے نکاح کیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اس نے کہا جی بس ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی. آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا ہال ہو اور 10 لاکھ کے کھانے ہو. نہیں نہیں نہیں, آپ کسی سے قرض نہیں لیں, آپ کھجور اور دودھ دیں, آپ سالن اور روٹی دیں, آپ 50 لوگوں کو بلائیں, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو. اور فرمایا وہ ولیمہ بدترین ہے جس میں غریب نہ ہو. سارے امیروں کو بلایا, غریب پڑوسی رشتہ دار کو چھوڑ دیا. اور اس ولیمے میں رسومات نہ ہو, خرافات نہ ہو, بدعات نہ ہو. ان چیزوں سے اجتناب کریں. آپ اس طریقے پر اولاد کی شادیاں کریں, جلدی کریں, سنتوں کے مطابق کریں. آپ دیکھیں گھر میں سکون, معاشرے میں سکون, اور ہمارے ملک کے اندر سکون, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.